فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتنزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6321۔ قابل احترام دینی و میلے بھائیو، ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الدعوات میں ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اس کا نام ہے باب الدعاء نصف اللیل، یعنی آدھی رات کے بعد صبح صادق سے پہلے دعا کرنے کا بیان، دعا کرنے کی فضیلت۔ آدھی رات کے بعد صبح صادق سے پہلے بیچ میں جو وقفہ ہے، جو وقت ہے، اس وقت دعا کرنے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، دے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے کئی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا، ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی من جملہ صفات میں سے ایک صفت نزول بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے کئی سارے صفات ہیں، گفتگو کرنا، سننا، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس آنکھ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس پیر ہیں، اللہ رب العالمین غفار ہے، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ انہی صفات میں سے ایک صفت نزول بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین رات کے آخری تہائی حصے میں نصف رات کے بعد آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اس کا یہ نزول اپنی ذات کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے۔ اب بعض لوگ جو گمراہ ہیں، جن کا عقیدہ صحیح اور درست نہیں ہے، وہ لوگ اس کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ نزول نہیں فرماتا ہے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ معنی غلط ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی جو صفت جس طریقے سے قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اس کی تعویل نہیں کر سکتے ہم، اس کا کوئی اور معنی ہم نہیں بیان کر سکتے۔ جیسے اللہ رب العالمین سنتا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اب کس طریقے سے سنتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، سننے کی لمٹ کیا ہے، کتنی دوری تک کی بات اللہ رب العالمین سنتا ہے، ان تمام کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ یعنی اس کی کیفیت اور اس کی مثال، اس کی حیت کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا بس اتنے پر کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا رنگ کیسا ہے، اس کی لمبائی کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ان سب کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، ان سب کے پیچھے پڑنا بھی نہیں ہے، اور اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کرنی ہے ہمیں، کیونکہ حدیث کے اندر ہے نہیں، قرآن کے اندر ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، نزول کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اس پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ ہماری شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس بات کی وضاحت کریں نزول کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ کس طریقے سے نزول فرماتا ہے، کیا حیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نہیں بیان کر سکتے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایک پچھلے زمانوں میں بعض گمراہ فرقے تھے جو اللہ رب العالمین کی صفات کا یا تو انکار کر دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو غلط معنی بیان کرتے تھے، یعنی اس کے اندر وہ معنی نہیں ہے، کہتے اس سے مراد کچھ اور ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے تو کیا کہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نزول فرماتا ہے تو نزول فرماتا ہے، ہم وہی معنی لیں گے، کوئی دوسرا معنی ہم مراد نہیں لے سکتے۔ جیسے بعض حدیثوں میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ، پہلے لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول کی بعض حدیثوں میں یہ لفظ ملتا ہے، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو جو یہاں پر ید کا لفظ آیا ہوا ہے، اس کا ٹرانسلیشن لوگ کیا کرتے تھے قبضہ قدرت سے، غلط ہے یہ ترجمہ۔ صحیح ترجمہ کیا ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا ید، تو ہاتھ ہی سے ٹرانسلیشن اس کا کرنا ہے، قبضے قدرت سے نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط ترجمہ ہوگا اس کا۔ اس طرح کی باتوں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے اور ابن قیم وغیرہ نے بہت شاندار گفتگو کی ہے، بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب ہی لکھ دی ہے نزول کے نام سے، کہ اللہ رب العالمین کے نزول کے اور کیا کیا دلیلیں ہیں، اور جو لوگ اعتراض کرتے تھے، انکار کرتے ہیں، ان سب پر رد کیا ہے خوب اچھے سے۔ اسی طریقے سے دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، مشروعیت دعا کا ثبوت ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے، اور دعا کرنا یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، ہماری شریعت کا تقاضا ہے، مطلوب ہے ہماری شریعت میں کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین آ کے کہتا ہے مجھ سے بخشش طلب کرو، مانگو تو صحیح، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے سوال کرو کیا چاہیے تمہیں، ضرورت کس چیز کی ہے تمہیں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ دنیا کا کوئی اور شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، پوری دنیا کے انسان جو چاہے مانگ لیں اور اللہ عطا کر دے، پھر بھی اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی
نہیں ہوگی۔ تیسری بات ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ رات کا آخری یعنی تیسرا پہر دعا کے لیے، عبادت کے لیے بے انتہا مناسب ہے اور افضل بھی ہے۔ بلکہ یہ کہہ لیں کہ رات کے تیسرے پہر میں دیکھیں گے تو انسان شام میں جو کچھ کھانا کھایا پیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں تقریباً ہضم ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس وقت عبادت کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو رات کے تیسرے حصے میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کہاں سے رات کے تیسرے حصے میں عبادت کا اہتمام کریں گے جب ہمارا معمول شیڈول یہ ہے کہ رات 12:30 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد ہم سوتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، ایسے ہی جاگتے رہتے ہیں۔ 1 بجے سوئیں گے تو رات کے تیسرے حصے میں کس طریقے سے بیدار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، جو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے۔ جسمانی اعتبار سے دیکھیں یا ایک مناسب زندگی کا جو اصول ہوتا ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو اس سے ہماری زندگی بالکل الگ ہے، پٹری سے ہٹی ہوئی ہے ہماری زندگی۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان مغرب بعد کھانا کھا لے، عشاء کی نماز پڑھے، سو جائے۔ اسلاف کے یہاں انہی چیزوں کا اہتمام پایا جاتا تھا۔ اگر وہ لوگ جاگتے بھی تھے تو ایسے نہیں جاگتے تھے، کتابیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو رات کے تیسرے حصے میں عبادتوں کا بہت زیادہ اہتمام پایا جاتا تھا۔ وہ لوگ خصوصی طور پر تہجد کا بے انتہا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم میں بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جو رات کے تیسرے پہر میں اٹھتے ہوں اور اللہ رب العالمین سے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتے ہوں اور ایسے ہی توبہ کا اہتمام کرتے ہوں اور تہجد کا اہتمام کرتے ہوں۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو تہجد جیسی عظیم عبادت کے اہتمام کی توفیق دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو رات کے تیسرے حصے میں بیدار ہو کر کے بخشش اور دیگر دعاؤں کے اہتمام کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔